ڈیئر اسٹوڈنٹس بہن بھائیو السلام علیکم. ایجوکیشن سیکنڈ ایئر وہ ہم نے شروع کر دیا. اس کا چیپٹر نمبر آج 2 ہے. تو مختصر سوالات اور جوابات ہم نے کرنے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. برصغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے 4 ادوار آپ نے لکھنے ہیں. یعنی برصغیر میں جو تعلیمی تبدیلیاں آئی ہیں ان کے 4 دور کون کون سے ہیں. پہلا دور 1813 سے 1854 تک رہا. دوسرا دور 1854 سے 1882. تیسرا دور 1882 سے 1919 اور چوتھا دور 1919 سے 1947 تک رہا. یہ 4 دور رہے تعلیمی تبدیلیوں کے. نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے 1813 کے چارٹر ایکٹ کی نمایاں خصوصیات لکھیں. یعنی 1813 میں جو چارٹر ایکٹ بنایا گیا تھا اس کی نمایاں خصوصیات. اس ایکٹ کی نمایاں دفعات مندرجہ ذیل ہے. تعلیم کے لحاظ سے بتانی ہے. تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ بندہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہوگا وہ اپنے وسائل سے 1 لاکھ روپے سالانہ ہندوستانیوں کی تعلیم پر خرچ کرے گی. نمبر 2 تعلیم کے لیے مختص کردہ رقم مغربی علوم کی اشاعت مشرقی علوم کے احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی. تیسرے نمبر پہ تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہوگا جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی. نیکسٹ چوتھا پوائنٹ مغربی علوم اور سائنس کی تعلیم انگریزی میں دی جائے گی. یعنی جو مغربی علوم ہیں ان کی اور سائنس کی تعلیم انگریزی میں ہوگی. تیسرا سوال ہے 1882 میں ولیم منٹر کی سربراہی میں قائم ہونے والے انڈین ایجوکیشنل کمیشن کی سفارشات بیان کریں. انڈین ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات جس کا جواب ہے انڈین ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات مندرجہ ذیل تھیں. دیکھتے ہیں جی کیا کیا سفارشات تھیں. پہلی بات ہے کہ حکومت رفتہ رفتہ تعلیم کے انتظام سے ہاتھ کھینچ لے اور نجی تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو تعلیمی نظام سونپ دے. یعنی نجی تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سکول جن کو کہا جاتا ہے. دوسرا جدید ہندوستانی زبانوں کو ابتدائی اور ثانوی سطح تک ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی. یعنی جو ہندوستانی زبان ہے اس میں تعلیم دی جائے انگریزی میں نہ دی جائے. تیسری بات نصاب کو متنوع بنانے کی سفارش کی گئی. متنوع یعنی جانا پہچانا بنانے کی گئی. بالکل مشکل نہیں تاکہ طلبہ اپنے رجحان اور پسند کے مطابق بہتر مضامین کا انتخاب کر سکیں. چوتھا پوائنٹ سرکاری تعلیمی پالیسیوں میں مشنریوں کی دخل اندازی کو روکا جائے. یعنی جو مشنری ہوتے ہیں حکومت کے انگریزی دور کے لگائی ان کو روکا جائے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے پالیسی بنا دیتے ہیں اور طلبہ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. چوتھا سوال 1905 سے 1917 تک کے اہم تعلیمی واقعات کی فہرست بنائیں. 1905 سے 1917 تک انگریزی تعلیم کا 5واں دور ہے. اس دور میں مندرجہ ذیل اہم تعلیمی واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ کیا پیش آیا 1905 میں قومی تعلیم کی مفصل منصوبہ بندی کے لیے نیشنل کونسل آف ایجوکیشن قائم کی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ اب تک تعلیم محکمہ داخلہ کے ساتھ منسلک تھی. یعنی جو محکمہ داخلہ اس کے ساتھ منسلک تھی اب اسے محکمہ صحت و اراضی میں شامل کر دیا گیا اور ڈائریکٹر جنرل تعلیمات کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. نیکسٹ تیسرا پوائنٹ تعلیمی ترقی کے لیے 1911 میں 90 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا. اسی سال تاجپوشی دربار کے موقع پر 50 لاکھ روپے کی مزید گرانٹ دی گئی. نیکسٹ 1915 میں بنارس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. یعنی جو بنارس یونیورسٹی ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا. نیکسٹ پانچواں 1917 میں رنگون یونیورسٹی قائم ہوئی. اور لاسٹ پہ کوشچن ہے لاسٹ پہ نہیں اس کے بعد کوشچن ہے برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں. یعنی برطانیہ نے جو نظام تعلیم بنایا تھا برصغیر میں اس کے مقاصد کیا تھے. نمبر 1 ملازمین سرکار کی فراہمی. یعنی ملازمین سرکار کی فراہمی. نمبر 2 یعنی جو ملازمت ہے وہ سرکاری ہو. نیکسٹ عیسائیت کی تبلیغ. نیکسٹ 3 نمبر پہ ہے مذہبی تہذیب و ثقافت کی ترویج.
چوتھے نمبر پہ ہے مغربی علوم و فنون کی ترویج، اور پانچویں نمبر پہ ہے ہندوستانیوں کو غلامی میں پختہ تر کر کے ذہنی غلاموں کی فوج تیار کرنا، یعنی ہندوستان کے جو لوگ ہیں یا تب پاکستان اور ہندوستان کے لوگ اکٹھے تھے، یعنی ایسے لوگ پیدا کرنا جو ذہنی طور پر غلام ہوں، یعنی آج کل جیسے ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ ہر چیز انگلش میں ہونی چاہیے، اس طرح۔ نیکسٹ سوال ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے مقاصد بیان کریں، جس کا جواب ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایک خالصتاً غیر سیاسی تنظیم تھی جس کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ اس کے مقاصد میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے اصحاب علم و فکر کی عملی پلیٹ فارم مہیا کرنا اور مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرنا شامل ہے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب رہی اور اس کی کوکھ سے آل انڈیا مسلم لیگ نے جنم لیا، جو آگے چل کر مملکت خدا داد پاکستان کی بنیاد بنی۔ یعنی محمدن ایجوکیشنل کی قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تعلیم دی گئی بچوں کے کہ ہم غلامی میں جا رہے ہیں، آپ نکلیں اس سے، اور پھر بچے اس سے نکلے اور آزادی میں آگئے اور اس طرح پاکستان بن گیا۔ یہ جو ہماری تھی مسلم لیگ، یہ وہاں سے آئی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے تحریک علی گڑھ کی کوئی سی 4 علمی خدمات لکھیں۔ پہلی خدمت کیا ہے؟ تحریک علی گڑھ کے بانی جو تھے سر سید احمد خان تھے، انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ درج ذیل میں ان کی 4 علمی خدمات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تاکہ مسلمان جدید سائنسی علوم میں ترقی حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ نمبر 2 پہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا اجراء، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں اور انگریزوں میں غلط فہمیاں دور کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے علی گڑھ کالج، جو مغربی اور مشرقی روایات کا امین تھا اور آگے چل کے علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ تعلیمی کمیٹی کا قیام، جس نے تہذیب الاخلاق رسالے میں برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کا، تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی، یعنی جو یہ رسالہ تھا اس میں تعلیمی مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کی فہرست بنائیں۔ تو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات، یعنی مسلمانوں نے تعلیم میں کون کون سی کوششیں کی وہ لکھ۔ پہلی ہے تحریک دیوبند، نمبر 2 تحریک علی گڑھ، نمبر 3 تحریک ندوۃ العلماء، نمبر 4 پہ تحریک جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے لاسٹ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی سے کیا نتائج اخذ ہوئے؟ ایسٹ انڈیا کی جو کمپنی تھی 1885 میں آئی تھی، اس کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ اور نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی فراہمی تھا۔ کمپنی اپنے ان مقاصد میں کسی حد تک کامیاب رہی، اگرچہ وہ کسی مسلمان کو عیسائی تو نہ بنا سکی، تاہم ہندوؤں کو نچلے طبقات میں بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، یعنی اس نے عیسائیت مذہب رائج کرنا شروع کر دیا۔